بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سن 1071 کی بات ہے جب مسلمان امت ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہر طرف سے پسپا ہو رہے تھے۔ بازنطینی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا عزم کیے ہوئے تیزی سے اناطولیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے صلیبیوں سے آخری معرکہ لڑا۔ اس معرکے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ معرکہ مسلمانوں کے پاس صلیبیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آخری موقع تھا۔ اگر مسلمان یہ معرکہ ہار جاتے تو مسلمان ہمیشہ کے لیے صلیبیوں کے غلام بن جاتے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں نے اپنی پوری قوت صرف کی۔ آج کی ہماری ویڈیو اس عظیم جنگ کے بارے میں ہے جسے تاریخ میں معرکہ ملازگرد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوستو، معرکہ ملازگرد مشرقی اناطولیہ میں ملازگرد کے مقام پر 26 اگست 1071 عیسوی کو شروع ہوا۔ اس عظیم معرکہ کی قیادت سلطان الپ ارسلان نے کی۔ یہ معرکہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر مسلمان سلطنتیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور پوری مسلم دنیا میں کہیں بھی مسلمان منظم نہیں تھے۔ اسلام دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کر مسلمان ایک دوسرے سے ہی دست و گریباں تھے اور مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہے تھے۔ جب مسلمان حکمران اپنی عیاشوں میں مگن تھے تو دوسری جانب بازنطینی سلطنت مسلمانوں کے اس حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 لاکھ کا صلیبی لشکر تیار کر کے مسلمان دنیا پر یلغار کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس لشکر کی قیادت بازنطینی حکمران رومانیس چہارم خود کر رہے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے مسلمان امت کو ان کے شر سے بچانے کے لیے 20,000 کی فوج تیار کی، جن میں مختلف قبائل کے مجاہدین شامل تھے۔ سلطان الپ ارسلان اپنی اس چھوٹی سی فوج کے ساتھ 2 لاکھ کے صلیبی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی اناطولیہ کے علاقے ملازگرد میں پہنچ گئے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمان 2 لاکھ کا صلیبی لشکر دیکھ کر گھبرانے لگے، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد سلطان الپ ارسلان نے ایک پرجوش تقریر کی اور مسلمانوں کی فتح کے لیے اللہ سے مدد مانگی۔ سلطان الپ ارسلان کے ولولہ انگیز خطاب اور اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت کی دعا کے بعد مسلمانوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا اور اب مسلمان فتح کے حصول کے لیے پر امید ہو گئے۔ پھر فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ 20,000 کی چھوٹی سی فوج نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی کہ صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے 2 لاکھ کے صلیبی لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر نے نہ صرف ہزاروں بازنطینی فوجیوں کو گرفتار کیا بلکہ بازنطینی حکمران رومانیس چہارم کو بھی گرفتار کر لیا۔ بعد میں سلطان الپ ارسلان نے اسے رہا کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج سے عبرتناک شکست کے بعد اس کی اپنی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے اناطولیہ کی فتح کا راستہ کھول دیا اور رومن دنیا کا مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کا خواب سلطان الپ ارسلان نے خاک میں ملا دیا۔